ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ اور حقوق پر بات کر رہے ہیں۔ راستے میں مفتی صاحب بہت ساری چیزیں آتی ہیں راستے کے حقوق میں مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اگر کہیں چوک پر بیٹھ جائے نا تو میرے والد صاحب اس دن بہت ناراض ہوتے تھے کہ اٹھو تم یہ چوک پر، تمہیں پتہ نہیں یہ منع کیا گیا ہے۔ اب یہ چوک تو ہمارے ہاتھوں میں آ گئے نا، یہ موبائل جو ہے نا یہ چوک ہے، ہم لوگوں کو آتا جاتا دیکھ رہے ہیں، کیا کریں؟ ایک دوسرا راستے میں مسجد آ رہی ہے، راستے میں ہاسپٹل آ رہا ہے، کوئی بیمار جا رہا ہے، کوئی جنازہ جا رہا ہے، کسی قبرستان سے ہم گزر رہے ہیں، کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے دو تین بنیادی چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے سوشل لائف کے حوالے سے پتہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، ہمیشہ آسانیاں پیدا کریں۔ واہ واہ، یہ پہلی یہ کلیہ ہونا چاہیے۔ یہ کلیہ ہے، کلیہ یہ ٹھیک۔ دوسرا کلیہ یہ ہے کہ آپ کے عمل سے کوئی بھی دوسرا انسان، کوئی مسلمان خوف کا اور انسیکیورٹی کا شکار نہ ہو جائے۔ واہ واہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی اور بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کی جگہ یا کسی کی ملکیت یا کسی کی چیز کو غصب کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ اللہ، یہ تین بنیادی باتیں ہیں، ان کو پیش نظر رکھیں۔ اب اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے راستے پر بیٹھنا ہو، چاہے ہارن بجانا ہو، چاہے گالم گلوچ کرنا ہو، اشارہ توڑنا ہو، سگنل بریک کرنا ہو، سارے معاملات۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو کہا تھا نا کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس ہمارے عمل کا نقصان الٹیمیٹ ہمیں ہی پہنچے گا، مجھے ہی پہنچے گا، ہمیں کو بھی چھوڑ دے مجھے ہی پہنچے گا۔ جی ہاں بالکل۔ مثال کے طور پر گلی میں ایک گلی ہے، ایک محلہ، اس کی گلی، ہر بندہ اپنے گھر کے آگے فٹ پاتھ بنا رہا ہے، جی ہاں، وہ آگے ایک ریمپ بنا رہا ہے، اس کی بائک دیکھا کے لیے، دیکھی سب تو بنا اس رہے سے گلی بند ہو گئی، گزرنا دشوار ہو گیا، تو سب کے لیے یہ دشواری ہوئی، لیکن اس کو کوئی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فلسفہ سمجھانے کے لیے کون سے حکومت کی ضرورت ہے؟ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، سیول سینس کی بات ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو جہنم بنا رہے ہیں، جی ہاں، برباد کر رہے ہیں۔ جب آپ چوک چوراہے پہ بیٹھے ہیں اور وہاں سے لوگوں کا گزرنا دشوار ہو رہا ہے، جب آپ کا کوئی فنکشن ہوتا ہے، آپ بلا سوچے سمجھے وہاں ٹینٹ لگا کے راستہ بند کر دیتے ہیں، لوگ بیچارے آتے ہیں بھاگ بھاگ کے دوڑ کے پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں۔ آپ محلے کے اندر لاؤڈ سپیکر لگا کے گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں، گھر میں بیمار لوگ ہیں، جی ہاں، کوئی بچے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے، ایون کہ مسجد کا لاؤڈ سپیکر۔ جی ہاں، میں اپنے ادارے کے اندر اس بات کی پابندی کرتا ہوں کہ کم از کم لاؤڈ سپیکر استعمال ہو، بلا ضرورت میں نہیں ان کو کھولنے دیتا، اس لیے کہ یہ آپ کیا سب سے زیادہ قبلہ، یہاں تک کہ یہ ساری چیزیں تو ہماری ایک انسانی زندگی ہے۔ نماز کے اندر صحابی رسول نے قرات لمبی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آ گئی، جی ہاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جلال فرمایا ہے، فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو بشارت دو، نفرت نہ کرو۔ یہ نماز ہے، فرض عین ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جب وہاں لوگوں کی سہولت کا، ان کے مزاج کا، ان کے بڑھاپے کا، ان کی بیماری کا خیال رکھنے کا حکم ہے تو باقی باتیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ اب اس کا دوسرا پہلو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے نا کہ ہر شخص معاشرے میں جب ایسی جو لاقانونیت دیکھتا ہے، ایسی تقسیم اور تفریق دیکھتا ہے، اس سے وہ ایک بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے جی وہ کر رہا ہے، اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، یا کوئی طاقتور ہے اس کے لیے قانون اور ہے، ایک عام آدمی کے لیے قانون اور ہے، وہی قانون ایک شخص توڑتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا، دوسرے کو جو ہے نا پکڑ لیا جاتا ہے، اس سے چھوٹے چوری پر وہ پکڑا جائے گا۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی تسلیم بھائی، بنیادی طور پہ ظاہر ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ اگر ہمارے ہاں قانون کا نفاذ ہو، قانون کی عمل داری، قانون تو ہے، جی ہاں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جی ہاں، ہمیں پڑھایا بھی گیا،
یہ ویسے ایک اور بنیادی سوال ہے کہ ہم جتنے لوگ بھی ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں وہ قانون پڑھ کے لیتے ہیں یا وہ بھی ویسے لے لیتے ہیں، تو یہ بنیادی چیز ہے، قانون تو ہے لیکن کیونکہ اس پہ عملداری نہیں ہے، اس کا نفاذ نہیں ہے۔ اور جب ہم ویسٹ میں جاتے ہیں، مغرب میں جاتے ہیں، ان ممالک میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہی قانون ہے، یا ہم وہاں سے لے کے آئے ہیں، جی ہاں ایسا ہی ہے نا، ہم وہاں سے لے کے آئے ہیں یا وہ یہاں آ کے ہمیں دے گئے ہیں، جیسے بھی ہے، لیکن کیونکہ ہم ان پہ عمل نہیں کر رہے اور وہ عمل کر رہے ہیں، اور وہاں جا کے ہمارا کوئی چودھری ہو، کوئی سیٹھ ہو، وہ بھی جا کے اپنی کیو میں کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں نفاذ ہے۔ تو یہ نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے یہ تفریق جنم لیتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لیکن حقیقی طور پہ جو ریاست مدینہ ہے اور جس کے بانی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اس موضوع کے حوالے سے آقا کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ حتی الامکان کوشش کیا کرو کہ رستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی کبھی بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر بیٹھنا ضروری ہو جائے تو پھر رستے کا حق ادا کیا کرو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ رستوں کا بھی حق ہوتا ہے، ما حق الطریق یا رسول اللہ، رستے کا حق کیا؟ تو آپ نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے، سب سے پہلے رستے کا حق یہ کہ غض البصر، نگاہیں جھکا کے بیٹھنا ہے۔ دوسرا آقا نے ارشاد فرمایا وکف الاذی، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اسے ہٹا دینا ہے، وہ رستے میں موجود نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا رستے میں اگر تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ گے تو اس میں بھی میرا رب صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسرا آقا کریم نے ارشاد فرمایا ورد السلام، اگر گزرتے ہوئے کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دو۔ چوتھا آقا نے ارشاد فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں خیر الامم بناتی ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو خیر الامم تو سمجھتے ہیں لیکن کس وجہ سے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر ہم ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں، اور رسول اکرم نے تو جتنے قوانین بنائے اپنی ریاست میں ان میں عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ کے بڑے ایسے ارشادات ہیں کہ ہم شاید ان کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ جو ایک ارشاد آپ نے حضرت سیدہ زہرا پاک کے لیے بولا وہ صرف زمانے کو بتانے کے لیے کہ اگر ایسا ہو تو یہ ہو، ورنہ وہ ہستیاں جو تطہیر کے کتنا اعلیٰ رتبے پہ فائز ہیں۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ امیر جو ہے وہ قانون کو اور انداز سے سمجھتا ہے۔ پھر ہماری عدالت کا بھی مسئلہ ہے، ہماری تشریح اور ہوتی ہے، آپ کے لیے اور ہے، میرے لیے اور ہے، کسی اور کے لیے اور ہے۔ جب وہ تشریحات میں فرق آ جاتا ہے قوانین کی تو پھر ظاہرہ تفریق یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ رسول اکرم کا بنیادی ارشاد ہے اگر ہم رستوں کے حقوق کو سمجھنا چاہیں۔ اچھا، اگر ہم یہ نفاذ نہیں ہے تو یہ جو بغاوت پیدا ہو یہ اس کی وجہ وہی ہے، یہ نفاذ نہیں ہے۔ یقیناً اس کی وجہ یہ ہے، لیکن اب اس وجہ سے ہم نے رکنا نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے اشارہ کیا قبلہ نے کہ دیکھیں میری ایک بنیادی ذمہ داری ہے نا، اپنے گھر کے سامنے جو جگہ ہے اس کا تو میں ذمہ دار ہوں۔ ہر شخص اپنے حصے کی شمع جلاتا چلا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کلام شامل کرتے ہیں قبلہ، بسم اللہ۔ مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے اور آج جمعۃ المبارک ہے، واہ واہ، آج بھی عید ہے، تو ایک کلام ہے، بسم اللہ۔ سرائکی کا کلام۔ واہ، عطا ہو عطا ہو۔ آج ہے عید داڑھی وار میں مدینے ہوا، آج ہے عید داڑھی وار میں مدینے ہوا، آج ہے عید داڑھی وار میں مدینے ہوا۔ جے کر کرم کرو سرکار، جے کر کرم کرو سرکار میں مدینے عید دا دیوار میں مدینے ہوا، آج عید دا دیوار میں مدینے ہوا۔ ہر کوئی خوش تھی عید مناوے، ہر کوئی سوہنے کپڑے پاوے، ہک میں رواں زارو زار، ہک میں رواں زارو زار میں مدینے ہوا، آج ہے عید دا دیوار میں مدینے ہوا، آج ہے عید دا دیوار میں مدینے ہوا۔ جے کر کرم کرو سرکار، جے کر کرم کرو سرکار میں مدینے ہوا، آج ہے عید
دا دیوار میں مدینے ہوا آج ہے عید دا دیوار میں مدینے ہوا نکھڑے سجنا وہ گل لاون ہاتھ وچ ہاتھ پا کھل دے جاون میں ہاں سجنا تو بیزار میں ہاں سجنا تو بیزار میں مدینے ہوا آج ہے عید دا دیوار میں مدینے ہوا آج ہے عید دا دیوار میں مدینے ہوا یہ کر کرم کرو سرکار یہ کر کرم کرو سرکار میں مدینے ہوا آج ہے عید دا دیوار میں مدینے ہوا آج ہے عید دا دیوار میں مدینے ہوا نال خلیل حسان بھی ہووے مر جانن جانان بھی ہووے گھن کے گھر دا گھر ایک بار گھن کے گھر دا گھر ایک بار میں مدینے ہوا آج ہے عید دا دیوار میں مدینے ہوا آج ہے عید دا دیوار میں مدینے ہوا جے کر کرم کرو سرکار جے کر کرم کرو سرکار میں مدینے ہوا آج ہے عید دا دیوار میں مدینے ہوا آج ہے عید دا دیوار میں مدینے ہوا ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان ناظرین کرام خوش آمدید چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو میں علماء کرام سے کروں گا اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا قبلہ بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کرنا جائز ہے دیکھیے چالان اپنی جگہ شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں شریعت مطلب یہ ہے کہ لائسنس ہونا یہ ملکی قوانین کی پابندی ہے لیکن شریعت کو پابندی تو نہیں لگاتی اگر آپ کو ڈرائیونگ اچھے سے آتی ہے تو لائسنس نہ ہونے کے باوجود آپ چلا سکتے ہیں اور اگر ڈرائیونگ نہیں آتی تو لائسنس ہونے کے باوجود ڈرائیو کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ کسی کا نقصان کریں گے کسی کو نیچے دیں گے لائسنس آپ نے لے لیا لیکن آپ کو ڈرائیونگ اچھے سے نہیں آتی تو آپ کو شریعت منع کرے گی کہ آپ کے ہاتھوں نقصان ہو سکتا ہے نقصان اصل تو بات یہی ہے نقصان کا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اچھے طریقے سے ڈرائیونگ آتی ہے تو آپ ڈرائیو کریں ٹھیک بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلا سکتا ہے جائز ہے شریعت کیا کہتی ہے نہیں حضور والا جس چیز میں اپنی ذات کا بھی نقصان ہو دوسروں کا بھی نقصان کا خطرہ ہو وہ جائز تو نہیں ہے کیونکہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے نفسوں کو خود قتل نہ کرو اب دیکھیے موٹر سائیکل پہ جو بغیر ہیلمٹ کے سوار ہوتے ہیں سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوتا ہے سب سے زیادہ حادثات کا شکار وہ ہوتے ہیں اور ہم نے عمومی طور پہ یہی سنا ہے کہ سر میں کچھ چوٹ ایسی آئی ہے کہ اس کے بعد وہ بندہ اٹھ ہی نہیں سکا گاڑیوں والے تو پھر محفوظ رہ سکتے ہیں موٹر سائیکل والے تو شریعت اس کو ناجائز ہاں جی ناجائز کہہ لیجئے حضرت علامہ ثعلبی رحمت اللہ علیہ یہ جو جملہ میں نے آیت مبارکہ کا بولا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ حالت جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو وہ جائز نہیں ہے یعنی کوئی بھی ایسی صورتحال جس کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی انڈر ایج والے مسئلے میں روفی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جی آپ نے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی کو گاڑی چلانی آتی ہے اور لائسنس نہیں ہے تو وہ چلا سکتا ہے میں نے سنا ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ کسی بھی ملک کے قوانین کا احترام آپ کے لیے ضروری ہے بشرطے کہ وہ شریعت سے نہ ٹکرائے نہیں میں نے تو پہلے کہہ دیا ہے لیکن یہ کوئی حدیث نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں کون سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک کے قوانین کا احترام جو ہے یہ حدیث نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے نا تو لیکن یہ ہے کہ ویسے میں نے پہلے عرض کیا ہے
کہ ملکی قوانین کا احترام ضروری ہے ایک اچھے انسان کے لیے بھی اور مسلمان کے لیے بدرجہ اولا. تو ملکی قانون کے مطابق اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ ڈرائیو نہ کریں. لیکن اگر لائسنس لے لیا جس طرح پہلے ہے, جس طرح ہمارے اس کو بھی نہیں آتا, مجھے کلیئر ہو گیا. ہاں, سگنل توڑنا جائز ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں, سگنل توڑنے میں ایک تو پہلے ملکی قانون کی پابندی کا مسئلہ بھی آتا ہے, اور پھر سگنل توڑنے میں رسک بہت ہے. آپ جب سگنل توڑیں گے تو وہاں آگے کسی سے ٹکرانے کا خطرہ ہے, جانی نقصان کا ہونے کا خطرہ ہے, ٹریفک کے جام ہو جانے کا خطرہ ہے. لہذا اس سے اوائڈ کرنا عین شریعت کی روح اور مزاج کے مطابق. ٹھیک ہے. اچھا, انڈر ایج بچے جو ہیں نا وہ گاڑیاں موٹر سائیکلیں گھمائے پھریں, یہ جائز ہے؟ تسلیم بھائی, گزارش یہ ہے کہ جائز ناجائز کے بعض, لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ سارے قوانین ہماری حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اپنی یہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی چھت پہ چار دیواری نہ ہو نا, کسی چھت پہ چار دیواری نہیں ہے, تو ان گھر والوں سے میرا رب بھی اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے. اللہ, وہ بری ذمہ ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ خود اپنی حفاظت نہیں کرتے, آیت الکرسی میں برکتیں اپنی جگہ ہیں, دعائے سفر کی برکتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن پہلے کچھ ہماری ذمہ داری ہے, یعنی پہلے وہ پوری کریں, گھٹنا باندھیں, جی پھر توکل کریں. ایک بڑا مسئلہ ہے جی جو ہمارے ہاں موٹر سائیکل والا ہے, گاڑی والا ہے, وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل میں لگا ہوا ہے. پتہ نہیں کیا ایسی کوئی چیز آ گئی ہے اس میں جو ڈرائیونگ سے بھی زیادہ ضروری ہے. یہ اس کے لیے شریعت کیا کہے گی؟ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہاں جو شرعی حکم ہے اس سے زیادہ آپ اپنی, ایک انسان نے, اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے. ٹھیک, جی, یہ عقل دی ہی اسی لیے ہے. انسان کو دیگر حیوانات سے پتہ ہے کیا چیز ممتاز کرتی ہے؟ شعور. یہ ناطق ہے. یعنی ہماری اس میں منطق میں حیوان ہے نا, تو حیوان کے ساتھ جب ناطق لگتا ہے, حیوان ناطق, تو یہ انسان بن جاتا ہے. اب ناطق کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس شعور ہے, ادراک ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ جب ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل یوز کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. آپ اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی رسک پیدا کر رہے ہیں. جی ہاں, یعنی نقصان. اور اس جہاں دل کیا سڑک کے درمیان میں پارک کر کے چلے گئے, پارک, یہ بھی اور ایک لمحہ لگتا ہے جی بے احتیاطی کا, صرف ایک لمحہ, بڑے بڑے حادثات. اور ہم خود سارے بدن کتنی بار بچتے ہیں ان چیزوں. جی, کتنی بار ہوا کہ موبائل یوز کرتے ہوئے ایسے بھیانک حادثات ہوئے کہ پوری فیملی گئی. اور یہ جو آئے روز رپورٹ ہوتے ہیں. تو پھر آپ فرما دیجئے کہ ناجائز ہے. جی بالکل ناجائز. میں تو یہ جب سید صاحب لوگ سمجھتے ہیں بات سرنڈر ہے, لوگ اس زبان کو سننا چاہ رہے ہیں نا, جائز ہے نا, شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شریعت کے ہاں ہر وہ عمل اور ہر وہ کام ناجائز ہے جس سے دوسرے کا نقصان ہو, ٹھیک ہے, دوسرا انسیکیور ہو, دوسرے کا حق غصب کیا جا رہا ہو. ایک ضابطہ دے دیا. اب آپ نے ابھی جو کہا کہ گاڑی پارک کر کے چلے جاتے ہیں, تو یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا کے چلا گیا ہے. اب ایک بندہ نکلنا ہے, اس نے وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اس کا پتہ نہیں کتنا ضروری کام ہوتا ہے. پھر آپ گاڑی کے روڈ کے درمیان میں گاڑی روک کے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, لوگوں کا راستہ رکا ہوا ہے. ساری باتیں شرعی طور پر ناپسندیدہ ہیں. جی, ایمبولینس گزر رہی جی, ایمبولینس کے لیے راستہ دینا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, فرض ہے, لازم ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ ایمبولینس میں جو مریض ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. اور شریعت اسلامیہ میں یعنی فقہ اسلامی میں ایک ہمیں قاعدہ دیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, کہ نہ آپ نقصان اٹھائیے اور نہ کسی کو نقصان پہنچائیے. ہم نے ہر صورت نقصان کا ازالہ کرنا ہے اور دوسروں کی راحت کا سامان کرنا ہے. لیکن ایسی کیفیت ہے کہ مریض اس کیفیت میں پہنچ چکا ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, تو اسے راستہ دینا یہ لازم ہے, فرض ہے, واجب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ خالی تھی, میں نے دیکھی ہے اس لیے راستہ نہیں. وہ بھائی مریض لینے جا رہا ہوگا, لیکن یہ تو مریض لینے جا رہا ہوگا نہیں, بہرحال وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا ان چیزوں میں. وہ تو جہاد ہم تو نہیں, اس نے ذہن رکھنا ضروری ہے, بے شک خالی بھی ہو, خالی ہے تو مریض لینے جا رہا ہوگا. بلکہ یہاں تو بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ایمبولینس کو دیکھ کے گاڑی فوراً اس کے پیچھے کرتے ہیں. ہم بھی اتنا بڑا ظلم ہے, اور اس پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, گاڑی بھگا دیتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے نکل جاؤں گا. یہ ساری چیزیں ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. دونوں احباب سے ایک رہنمائی, ایک جملہ, اتنی جلدی میں قوم کیوں ہے؟
بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قوم کو سکھلائی ہی ایک چیز ہے، جلدی آپ دوڑ لگا دو دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، یہی تو میٹیریلزم ہے، یہی مادہ پرستی ہے۔ کاش ہمارے یہ چینلز، ہمارے جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں، محراب و منبر ہے، وہ انسان کو انسان بننا سکھائے۔ بالکل جی قبلہ، سلیم بھائی اس میں حدیث ہیں ویلے ہیں حدیث- لیکن سڑک پہ بہت جلدی میں ہیں۔ حدیث مبارکہ کا اشارہ ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اجلت شیطان کی طرف سے ہے اور سنجیدگی میرے رب کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر بندہ بہرحال جلدی میں نہیں ہے، اکثریت ہے جلدی میں، جس کی اکثریت، طرف میں آپ نے اکثریت کی اشارہ بات کیا کر ہے۔ رہا ہوں، ظاہری بات ہے اکثریت۔ جی قبلہ، ہمارے کپتان صاحب ہیں ظہیر صاحب، ظہیر صاحب ان کی فرمائش، فرمائش ہے میں پوری کرتا ہوں۔ چھوٹے حاجی بسم اللہ، صاحب، چھوٹے حاجی صاحب بسم اللہ۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید، اور اب وقت ہے رخصت کا، اور آخر میں پیغام آج کے موضوع کے حوالے سے قبلہ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ موضوع بہت اچھا تھا، اس طرح کے موضوعات ہونے چاہیے، واہ، موضوع کے حوالے واہ، سے یہ پیغام۔ واہ، اور کیونکہ دوسری روایتی موضوعات پہ بہت گفتگو جی ہوئی۔ جی ہاں، یہ اس کی ضرورت ہے، قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ اور یہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی مغفرت اور بخشش کا بہانہ ہے۔ ہاں، چھوٹی کو چھوٹا نہ سمجھیں، واہ، اللہ واہ، کے واہ۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے نامہ اعمال میں اور کوئی عمل نہیں تھا، وہ صرف اس لیے بخشا گیا کہ اس نے راستے سے خاردار جھاڑی ہٹا دی۔ ہائے واہ واہ، ہائے ہائے ہائے، آپ یہ کام کریں، میرے آقا نے فرمایا ان تلقا اخاکا بوجہ طلق صدقہ، آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ سمائلنگ فیس سے بھی ملتے ہیں تو یہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ لہذا خدا کے لیے یہ آپ کے لیے مواقع ہیں، اور ان مواقع کو ضائع مت کیجئے۔ بالکل۔ اپنے رحمت خدا، بابا جی اشفاق احمد کہا کرتے تھے نا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے بے آسانیاں۔ شک ایسا یہی حدیث کا ترجمہ ہے۔ جی حدیث کا آقا، ہاں حدیث کا ترجمہ، آقا کیا؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آتا ہے، اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ واہ واہ، جی قبلہ، حضور والا دو آیات کے جملے اور دو احادیث اس بسم موضوع اللہ، میں مختصر میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ جتنے قوانین ہیں نا، یہ ہمارا عہد ہے اس ریاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ۔ اگر ہم یہ عہد بھی توڑیں گے تو اس کا بھی جواب دینا ہوگا ہمیں، تو لہذا ان قوانین کی پاسداری لازم ہے۔ بالکل۔ دوسرا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ رب العزت نے تو بڑی امن کے ساتھ اس زمین کو قائم کیا ہے، اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس میں فساد بپا کرو۔ اللہ اللہ۔ اگر ہم قوانین کو توڑیں گے تو یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہم مسلمان بنیں گے ہی تب جب ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جی ہاں۔ جب تک ہم ان قوانین کی پاسداری نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حقیقی مسلم بھی نہیں بن سکتے، وہ تب ہی بنیں گے جب ہم ان کی پاسداری کریں گے۔ جی ہاں۔ آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، ایک دوسرے کے خون، ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی آبرو عزت بھی تم پہ حرام ہے۔ تو لہذا یہ قوانین بنائے گئے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کے لیے۔ جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ تم دوسروں کے لیے آسانیاں کرو، اللہ تمہارے لیے کرے گا، تو میرے ذہن میں یہ جملہ آ رہا تھا کہ یہ قوانین تو یہ بتاتے ہیں کہ اگر میں اپنے لیے یہ آسانی کر لوں تو اللہ پھر بھی میرے حق میں آسانیاں فرمائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پیش نظر نہ بھی رکھیں، آپ اپنے آپ کو رکھیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جی یہ میرے فائدے، الٹیمیٹلی میرا فائدہ ہے اس میں۔ سلیم بھائی، یہ جو سیف سٹیز کا نیا قانون ہماری گورنمنٹ لے کے آئی ہے، میں لاہور اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا، گجرات جیسے چھوٹے سے شہر میں بھی آپ کیونکہ وہاں اس قانون کا نفاذ ہو رہا ہے، لوگوں کو چلان آ رہے ہیں، تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اب میرا ڈرائیور بھی جو ہے نا سیٹ بیلٹ باندھ دیتا ہے، تو بہتری آ رہی ہے۔ چلے کہ اسی بہانے سے اگر ہم سمجھ جائیں، اسی بہانے سے، تو یہ بھی بڑی بات ہے اس میں۔ اصل بات تو یہی ہے کہ تعلیم تربیت سے بڑھ کر
انسانی معاشرے کو جو چیز سدھارتی ہے وہ قانون کا نفاذ وہ سزا اور جزا کا سزا اور جزا کا تصور ہے. یہ تو اللہ رسول نے بھی کاش بتایا. لوگ جی ہاں. اسکول یا ہاسپٹل دیکھ کے ہارن نہ بجائے خود جائیں, وہاں پر سپیڈ بریکر نہ بنانا پڑا کہ ادھر سلو ہو جاؤ. بالکل ایسے ہی. یہاں اتنی شدت سے ہارن بجائے جاتے ہیں کہ اس وقت بندے کا کلیجہ پھٹنے. آپ باہر کے ممالک میں جائیں, اس کو وہ گالی سمجھتے ہیں. بالکل ایسے یعنی وہاں تصور بھی نہیں ہے اس ایسا ہی. کا. تو آپ یہ بلا وجہ ہمیں عادت بنی ہوئی, ضرورت بھی نہیں ہوتی. تسلیم بھائی وہاں جہاں ہارن نہیں بجتے ہمیں بے چینی تو ہوتی ہوگی, کوئی آواز ہی نہیں آتی. بڑا عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا دل کرتا ہے, ہم یہاں فون کر کے دوستوں کو کہتے ہیں یار کو ہمیں ہارن کی آواز ہی سنوا دو. مفتی صاحب قبلہ بہت شکریہ, لاہور سے تشریف لائے. قبلہ ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب آپ گجرات سے تشریف لائے. قبلہ روفی صاحب فیصل آباد سے تشریف لائے. اور قاری محمد عمران نعیمی صاحب آپ سمندری سے تشریف لائے. آپ سب کا بہت شکریہ. اور یہ میں نے اس لیے سب کے شہر بتائے ہیں کہ یہ اس سے ایک اجتماعیت ہوتی ہے کہ ARYQ-TV پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے. تو اس لیے میں نے جگہوں کے نام ذکر کیے کہ کہاں کہاں سے مہمان ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں اور اس پروگرام کو آپ نے رونق بخشی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے, صحابہ کرام ساتھ تھے. آقا علیہ السلام نے اپنا راستہ بدل لیا اور منزل پر پہنچنے کے لیے طویل تر راستہ لے لیا. جو شارٹ کٹ تھا اس کو چھوڑ دیا اور طویل تر راستے آپ نے اختیار کیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا آپ نے فرمایا, اس میں کیا حکمت ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مقام پر فلان نبی کی امت پر عذاب آیا تھا, اس لیے وہ راستہ چھوڑ دیا. تو گویا آقا علیہ السلام نے وہ علاقہ, وہ خطہ, وہ راستہ کہ جہاں پر اللہ کا عذاب یا اس کی کوئی شکل ایسی وارد ہوئی ہو, اس راستے کو چھوڑنے اور وہاں نہ جانے کی ترغیب دی ہے. ہمارے ہاں ابھی پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل نیوز رپورٹ ہوئی کہ جہاں ٹائٹینک ڈوبا تھا اس ملبے کو دیکھنے کے لیے ایک فیملی گئی اور ڈوب گئی اور ساری فیملی ممبرز ڈوب گئے. جب یہ بات ہوتی تھی تو میں نے یہی کہا کہ جو آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے, جہاں عذاب کی کوئی شکل آئی ہے وہاں آپ کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے جس کے لیے منع فرمایا ہے اس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں. ہمیں اسے بغیر سوچے سمجھے اسے اختیار کر لینا چاہیے کہ یہ آقا کا فرمان ہے. آخر میں روفی صاحب قبلہ کلام پیش کریں گے اور کل انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. سانو کو جھی ویخ نہ چھڈ وے, سانو کو جھی ویخ نہ چھڈ وے, تساں بھلیاں دے ہتھ نچوے نچوے, تساں بھلیاں دے ہتھ نچوے. مقدرہ جے پھیر کے نہیں مدینے دا ڈھیر کہ نہیں, آپ وجوں تا وج نہ سکدے, سائیں جے سڈاوڑ تا دیر کہ نہیں. او نچوے اساں پننے لوگ ضرور حصے, پر ہی نہیں جو ہر در پن دوں, ایک پن دوں دید محمد دی. بہ بیش نچوے تواڈے نانو چم دے لب وے, تواڈے نانو چم دے لب وے, وچوں دسدا سانو رب وے, وچوں دسدا سانو رب وے. ہتھ بن کے نال دب دے, ہتھ بن کے نال دب دے, تواڈی دید کراں رج رج وے, تواڈی دید کراں رج رج وے, تساں بھلیاں دے ہتھ نچوے. جے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے, او جے میں نہ ویکھاں
تے او ویکھے کتھوں ایڈے لیکھ ساڈے جے سونا وچ ویکھن دے ویکھے یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں بھین بھلیکھے غلام فریدا اوہ یار دے مریے او بھاوے ویکھے یا نہ ویکھے 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 او بھاوے ویکھے یا نہ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا